बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, गद्दार कौन? अक्सरियत की राय है पूरे पाकिस्तान से कि अब फैसला हो जाना चाहिए। माजी में किसने किसको कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ, और अब कौन किसको कह रहा है ये भी बताता हूँ। लेकिन आज का दिलचस्प केस ये था कि 190 मिलियन पाउंड का केस, इमरान बुशरा हाजिर, वकला गायब। क्यों, कैसे, ये भी आपको बताता हूँ। अमेरिकी यानी अमेरिका का ट्रम्प यानी अमेरिकी ट्रम्प और उससे लेके पाकिस्तानी ट्रम्प तक की कहानी, ये भी आपको बताता हूँ। जरताज गुल की मासूमाना ख्वाहिश, बड़ी अहम लीडर है पीटीआई की, उन्हें क्या कह दिया ये भी आपको बताता हूँ। सोशल ब्रिगेड के लिए नकेल तैयार, और डिजिटल दहशत गर्दी और फायरवॉल, इन तमाम चीज़ों का अहाता करूंगा, आपके आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, गद्दार गद्दार खेलने के हम लोग पुराने आदी हैं। मैंने पहले भी कई दफ़े बताया, बल्कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लगाया, और पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए। गद्दार कहा गया, याहिया खान को गद्दार कहा गया, भुट्टो को गद्दार कहा गया, मुजीबुर रहमान यानी शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहा गया, और अब एक वीडियो चली बानी पीटीआई के अकाउंट से एक्स ट्विटर पे कि जनाब गद्दार कौन, और 71 के से मुआवजा किया गया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन वो बात बड़ी दूर तक निकल गई, मामला बड़े आगे निकल गए कि अब वहां तक पहुंचा जाएगा जहां से ये वीडियो जारी हुई, क्यों जारी हुई, कैसे जारी हुई, इमरान खान का हाथ है नहीं है, पीटीआई का हाथ है नहीं है। पीटीआई के तमाम लीडरान ने तो इनकार ही कर दिया। उन्होंने कहा इससे ना हमारा कोई ताल्लुक है, ना इमरान खान से ताल्लुक, और इमरान खान तो वैसे भी जेल में। तो अगर उनकी हिदायत के मुताबिक गया तो फिर हिदायत किसने दी? इंक्वायरी तो होगी। इसी तरह उनकी मर्जी से अगर ये दस्तावेजी फिल्म बनी और फिर ऑन एयर गई उनके अकाउंट से, तब भी बातचीत तो आगे बढ़ेगी। तो अब ये मामला बड़े खतरनाक हद तक आगे चले गए हैं। क्यों कि मामला इसलिए आगे बढ़े हैं कि अब ये कहा गया ये डिजिटल दहशत गर्दी है, और हमने आपने नहीं कहा। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात आगे आई कि जनाब अब इनके नकेल का इंतजाम किया जाए, वरना ये ममलकत को, ममलकत के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाएंगे, और उसका इंतजाम किया जाए। कहने वाले ये बता रहे हैं, जरा ये बता रहे हैं, बल्कि इस्लामाबाद की फिजाओं से चुगली हो रही है। ये खबर आ रही है कि जनाब इस पर काम मुकम्मल तकरीबन हो चुका, फायरवॉल बनने वाली है, और चंद हफ्तों की बात है सामने आ जाएगी। फिर भाजी फड़े सारे जान दे, बचेगा कोई नहीं। और जो जो रियासत के खिलाफ बात करेगा, जहां जहां से करेगा, अगले होते अपड़ जाएंगे। ये सिस्टम बन रहा है क्योंकि दुनिया में ये सिस्टम राइज है फायरवॉल का, और जहां भी रियासत के खिलाफ होती है, रियासत के इस्तेकाम के खिलाफ होती है बात, वो जनाब फिर काबू कर लिए जाते हैं। तो नकेल जो है वो सोशल ब्रिगेड के लिए तैयार कर ली गई है। अब कहा यह जा रहा है कि सोशल ब्रिगेड से पीटीआई के क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं। और कौन कह रहा है? रऊफ हसन साहब कह रहे हैं, जो स्पोकमैन है, जो तर्जमान है पीटीआई के। इसी तरह उमर अयूब साहब भी इनकार कर चुके हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं। जो बैरिस्टर गौहर साहब है, उन्हें भी ला ताल्लुकी की है कि जी इमरान खान को तो पता ही नहीं ये कैसे हुआ कैसे हुआ। लेकिन जनाब जिसका अकाउंट है उसको तो हिसाब देना पड़ेगा। ये वो बैंक अकाउंट नहीं जिसमें जबरदस्ती पैसे आ जाते तो जबरदस्ती चले जाते तो पता ही लगता था, और फिर पढ़े भी नहीं गए किधर गया किधर हुआ है क्या हुआ। वो मामला नहीं है, अब ये मामला और है। तो इसका तो हिसाब किताब होगा। तो अकाउंट से कैसे चले, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, तो पहले तो इनके सारे अकाउंट जो बानी पीटीआई के हैं, क्योंकि वो तो जेल में है, वो तो खुद उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो कौन इस्तेमाल कर रहा है बताना पड़ेगा। अब रऊफ हसन साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं, और ये अमेरिका से चलाया जा रहा है। शायद आपको याद हो, मेरे नाज़रीन को तो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि खबर मैंने ब्रेक की थी
اس وقت جب امریکہ کے خلاف ہو رہا تھا کہ امریکہ نے حکومت گرائی ایک بیانیہ تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے وہاں بڑی فنانسنگ کر کے گروپ بنا لیے ہیں جو اب ان کی حمایت میں رہنما بنائے گا۔ تو اس وقت بھی جس وقت امریکہ خلاف باتیں ہو رہی تھی کہ امریکہ نے حکومت گرا دی عمران خان کی، اس وقت بھی یہ جو سوشل بریگیڈ ہے یہ امریکہ سے ہی چلایا جاتا ہے۔ اور اب بھی جو تانے بانے پتہ لگ رہے ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ شکاگو سے یہ بریگیڈ کام کر رہا ہے اور نام لگ رہا ہے الیاس کا، یعنی الیاس صاحب جو ہیں، الیاس جبران صاحب ان کا نام آ رہا ہے، ان کی فیملی بھی وہی ہے، ان کے بچے بھی باہر پڑے ہیں، وہ پاکستان نہ آئے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ آئیں گے۔ تو جناب اب یہ بریگیڈ کام کیسے کر رہا ہے؟ تو رؤف حسن صاحب نے بڑی سادگی سے کہہ دیا کہ 30,000 رضاکار کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو کوئی پیسہ ویسا نہیں دیتے، یعنی خدائی خدمت گار ہیں، اللہ واسطے کم کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں امریکہ میں بیٹھ کے 30,000 افراد کام کر رہے ہوں تو پھر جناب تاڑی آئی تائی تو پھرے گی نا، جو کوئی معاملات ہیں کیسے آپ قابو کر سکتے ہیں، کیسے آپ نے پھر ہمارے اپنے بندے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی برطانیہ میں بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں کام۔ اور جب شکاگو کے نام آئے گا تو شکاگو میں تو جناب شہباز گل صاحب بیٹھے ہوئے، کوئی جٹ اصلی تو نسلی جٹ بیٹھا ہوتے، تو وہ وہاں سے کھڑا کرا جن کو عدالتوں کے ذریعے رعایت ملی تھی اور چند دنوں کے لیے وہ گئے تھے جناب، وہ وہاں نوکری بھی کرتے ہیں، ان کی بیگم بھی وہاں نوکری کرتی ہے، سب کچھ ہے جناب، موجہ لگی ہے نا۔ تو اب یہ معاملات یہ ہیں کہ غدار کون، اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ 71 کے معاملات پہ بھی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ مارکیٹ میں موجود ہے، یہ نہیں کہ کہیں سے ڈھونڈنی پڑے گی، وہ بھی موجود ہے، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہاں کیا ہوا۔ اور ماضی کی جب غلطیاں سپریم کورٹ اگر مانگ سکتی ہے تو پھر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اس میں بھی کس نے کس سے معافی مانگنی ہے قوم سے، اور کون کون اس کا ذمہ دار ہے، اس کی نشاندہی تو ہونی چاہیے۔ تو وقت آ گیا کہ اب غدار نہیں، تو پی ٹی آئی نے بھی میر جعفر میر صادق کا نعرہ لگایا، غدار لگایا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور سب ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک بھی کہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ مکو ٹھپتا جائے، آئندہ اس سیاست میں یہ باتیں نہ کی جائیں کہ ہر کسی کو غدار۔ شیخ مجیب صاحب جنہوں نے فاطمہ جناح کے الیکشن میں جنرل ایوب خان کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر بنے تھے فاطمہ جناح کی طرف سے، اور وہ ان کے بڑے زبردست سپورٹر تھے فاطمہ جناح کے، یعنی مادر ملت کے، لیکن ان کو جس طرح ہرایا گیا وہ بھی سب کچھ، اور وہیں سے کام خراب ہوا۔ یہ دھاندلی سسٹم جو یہ سارا کچھ جو ہے ایوب خان صاحب کے، یعنی دادا حضور عمر ایوب خان کے، ان کا کارنامہ ہے۔ اب یہ معاملات تو ہیں ایسے، تو اب ان کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، وہ کیس تھا، اس میں عمران خان اور بشا بی بی کے بٹیالہ جیل میں تو ان کو لایا گیا، وہ بیٹھے انتظار کرتے رہے، عدالت بھی انتظار کرتے رہے، وہ کلا آئے نہیں، ایک وکیل بھی نہیں آیا۔ نمبر ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ تاخیری حربے استعمال کی جائیں، بشرا بی بی نے اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ دوسری جانب یہ بات ہے کہ وہ جناب وہ جڑی پھینٹی نہیں لائے، پھینٹا لایا سی، بلکہ وہ خاور مانیکا کا وکلا نے، تو ان کا مقدمہ جمع ہو گیا، مطلب درج ہو گیا رملہ تھانے میں اسلام آباد میں، اور اس میں 25 افراد کے خلاف ہے اور باقی نامی گرامی وکیلوں کے بھی نام ہے، تو عثمان گل صاحب ہو یا نعیم پنچوتا صاحب ان سب کے نام ہیں، تو سب جناب ضمانتہ کران گئے سن عمران خان چھڑ کے۔ تو ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ نادان دوست ہیں، ان وکلا نے مروا دیا، اور ان کو ادھر عمران پہ توجہ کم ہے، باقی اپنے کاموں پہ پوری ہے، اپنی ضمانتہ کران چلے گئے سنو، لہذا 190 ملین جو ہے اس کی سماعت پہ ملتوی ہو گئی۔ اب چلتے ہیں زرتاج گل کی معصومانہ خواہش کیا، جناب وہ ایک اپنا بینر لے کے آ گئی، ایک کتبہ لے کے اٹھا کے لے کے آ گئی، اور انہوں نے کہہ دیا جناب 9 مئی کو آپ بھول جائیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، سب یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا جائے۔ وہ بھائی 9 مئی سے تعلق کسی سزا ہی نہیں لگی، 9 مئی والے تو ویسے بڑے ناراض ہیں، جن کے خلاف یہ کارروائی ہوئی تھی وہ تو ڈھونڈتے پھر رہے کہ بھائی کون کون ہے، اور اصل جو آپ کے رہنما ہیں ان پہ جو مقدمات ہیں وہ تو گنتی کے ہیں، اصل تو عام آدمی عام کارکن ہے جن کی وجہ سے لحاظ ہو کے 1 سال گزر گیا، لیکن زرتاج گل کہہ رہی ہے کہ جی 1 سال گزر گیا کچھ نہیں نکلا، لہذا اس کو بھول جایا جائے، اس کو ختم کر دیا، یعنی تاریخ سے سلیٹ سے اس کو مٹا دیا جائے کہ بھائی کوئی 9 مئی بھی تھا، کوئی یوم سیاہ بھی تھا جس پر ریئیکشن ہوا تھا، جس پر مار دھاڑ ہوئی تھی، جس پہ جلاؤ گراؤ ہوا تھا، جس پہ اہم جو حساس ادارت ہے ان کو تباہ کیا گیا تھا، جس میں کیا کہتے ہیں شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا، وہ کہتے بھول جاؤ، ختم ہو گیا، واقعہ ہو گیا، یعنی مٹی پاؤ۔ اب
یہ فارمولا ہے چودھری شجاعت حسین کا مٹی پاؤ، لیکن یہ ایسا موقع نہیں ہے اس پہ مٹی پاؤ ہوگا۔ ابھی کور کمانڈر کانفرنس میں پھر کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کو کٹہرے پہ نہ لائے تو مستقبل میں پھر یہ بلیک میل کریں گے اور یہ پھر کوئی نہ کوئی سازش ہوگی، لہٰذا یہ سامنے معاملات جو ہیں ابھی بگڑ رہے ہیں اور یہ بگڑیں گے تو 9 مئی اتنا نہیں، لیکن یہ جو غدار کون ہے اس کا جو ہے معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اور سب کو مل کے ڈھونڈنا پڑے گا، اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ اس کا مسئلہ بھی ختم کیا جائے۔ اور یہ 9 مئی سے بڑا واقعہ ہے، کیونکہ جس انداز میں موازنہ کیا گیا، جس انداز میں فورسز کو بدنام کرنے کو ہی کیا، جس انداز سے صرف فورسز کو ہی مورد الزام ٹھہرایا گیا، تو پھر جناب یہ تو لگتا تو ہے نا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہو، چلا کوئی اور رہا اور آپ کو پتہ نہ ہو؟ تمام قیادت نے کہہ دیا ہمیں نہیں پتا، لیکن کیا عمران خان بھی کہیں گے ہمیں نہیں پتا؟ کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل سے لے کے پہلے اٹک جیل سے لے کے اڈیالہ جیل تک سوشل میڈیا بریگیڈ سے رابطے ہیں، اور یہ جو ملاقاتیں ہیں نا جو بہت زیادہ تواتر سے ہوتی ہیں، انہی میں وہ لوگ ہیں یہاں سے پیغامات لے کے پیغام رسانی کرتے ہیں، جو ہدایات پہنچاتے ہیں عمران خان کی، اور پھر اس پہ سوشل میڈیا اپنا بیانیہ بنا کے کھیلتا ہے۔ بالکل وہی بیان یاد ہے کہ جس میں عمران خان کا اس پہ ہم کھیلیں گے، تو جناب اس پہ بھی کھیلا جا رہا ہے سوشل بریگیڈ پہ، لیکن اب دن لگتا ہے گنے جا چکے، کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن لگ رہا ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نے کے پاس۔